میں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں. اچھا, آواز تو اس میں یہ جو دوسرا چیپٹر ہے جو کہ کہتے الرجال کے حوالے سے. قحط تو آپ کو پتا ہے نا کہ جب کھانے کو کچھ نہیں ہے, خشک سالی ہے, لوگ غربت کا شکار ہیں اور خوراک کی کمی کی وجہ سے, نایاب ہونے کی وجہ سے آپ کو پھر ایک قحط کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ایک تو کمپیریزن کیا گیا ہے, ایک موازنہ کیا گیا ہے کہ زندگی اور موت کی کیا کیفیت ہے جب انسان ایک مصائب میں دو چار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب آپ مصائب سے خوشحالی کی طرف جاتے ہیں تو اس ٹائم آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی, اب ہاں سب جی. سے پہلے ہم پڑھتے ہیں قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور کہتے الرجال میں زندگی. دیکھو, جب قحط کا زمانہ آتا ہے نا, مشکلات کا زمانہ ہے, تو کیا زندگی اور کیا موت ہے. آپ کی جو موت ہے وہ بھی بے وقت ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی قیمتی نہیں رہتی, اور نہ ہی زندگی کا کوئی مطلب کہ قدر و قیمت ہے, مرکب بالکل ہی معمولی نوعیت کی چیز ہو جاتی. کہتے الرجال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مرنا شروع ہو جاتے ہیں, انسانوں کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے, زوال کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اچھا جی, اس کے بعد مرگ انبو کا جشن ہو تو قحط, حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو کہتے الرجال. مرگ انبو کا جشن کا یہ ایک آپ پورا ایک سینٹینس ہے, مرگ انبو کا جشن ہونا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف عام ہو جاتی ہے, جیسے ایک وبا پھوٹتی ہے, اگزامپل کے طور پہ کہہ رہے ہیں, وبا پھوٹنے سے سبھی اس مشکل کا دوچار ہے. تو جب ایک تکلیف کی وجہ سے سب بھی اس گرفت میں ہے, اس پریشانی میں, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اپنی پریشانی بے وقت لگنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی پریشانی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حیات بے مصرف کا ماتم ہو تو کہتے الرجال. مطلب کہ آپ زندگی میں یہ ماتم کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کی زندگی بے وقت ہو گئی ہے, بے معنی ہو گئی ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, تو کیا پھر آپ انسانوں کا مطلب کہ ماتم کریں. ٹھیک ہے نا, یہ قحط کی کیفیت بتائی جا رہی ہے, زندگی